السلام علیکم، میں بنت عبداللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ انشاءاللہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو پچھلے لیسن میں آپ نے دوسرا رکوع پڑھا تھا، آج کے لیسن میں آپ انشاءاللہ تعالیٰ تیسرا رکوع پڑھیں گے۔ یہ آپ پڑھ رہے ہیں کلاس 6 کا سلیبس۔ کلاس 6 میں 2 سپارے ہیں، پہلے 2 سپارے ہیں، تو وہ ہم پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ۔ میں آپ کی آسانی کے لیے جو اس کے علاوہ عربی کی بک ہوتی ہے جو الیکٹیو ہوتی ہے، تو اس کو بھی میں پڑھانا شروع کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ ابھی ہم یہ قرآن والی عربک پڑھ رہے ہیں، تو جو بک کی عربک ہوتی ہے انشاءاللہ وہ بھی پڑھیں گے۔ شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا، یا حرف ندا، ایہا الناس منادا، حرف ندا جو بلانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں الفاظ، اس کو حرف ندا کہتے ہیں، اور ناس اس کا منادا ہے۔ تھوڑی تھوڑی گرامر آپ سیکھ لیں گے نا تو آپ کے لیے ترجمہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ یا ایہا الناس اعبدوا، اے لوگو عبادت کرو، ربکم اپنے رب کی، الذی وہ ذات جس نے خلقکم پیدا کیا تم کو، خلقہ پیدا کیا کم تم کو، والذین اور ان لوگوں کو جو من قبلکم تم سے پہلے تھے، لعلکم تاکہ تم تتقون متقی بنو۔ اس میں کوئی سمجھنے والی بات نہیں ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا ہے کہ اللہ ہی تمہارا خالق ہے، تو جو خالق ہے وہی عبادت کا حقدار ہے، اس لیے اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ سے وہ ذات جس نے جعلا بنایا لکم تمہارے لیے، ارضا زمین کو، فراشن فرش بچھونا، والسماء اور آسمان کو، بناء چھت، اور انزل اتارا، من السماء آسمان سے، ماء پانی، پانی یعنی بارش کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے پانی برسایا، فاخرج پس نکالا، بھی ساتھ اس کے، من الثمرات پھلوں میں سے، رزق لکم رزق تمہارے لیے، فلا تجعلوا پس نہ تم بناؤ، للہ اللہ کے لیے، اندادا شریک، وانتم تعلمون اور تم جانتے ہو، اور جانتے بوجھتے اللہ کے شریک نہ بناؤ۔ اس کا یہ ترجمہ بنے گا۔ یہ ساری اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں۔ سب سے پہلے اللہ ہمارا خالق ہے، اسی کی عبادت کی جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا فرش بنا دیا، آسمان کو چھت بنا دیا، وانزلا اور اتارا، من السماء آسمان سے، مان پانی، بارش کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے پانی اتارا ہمارے لیے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں ان ساری چیزوں میں، کہ دیکھو اللہ کی مانند کوئی تخلیق نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو چھت بنایا، بغیر ستونوں کے کھڑا کر دیا۔ کوئی کر سکتا ہے بغیر ستونوں کے چھت کو اس طرح سے جو گرے بھی نہ؟ تو اللہ تعالیٰ نے آسمان کو ایسی چھت بنایا جس کے کوئی ستون ہی نہیں ہے، اور پھر آسمان سے پانی ہمارے لیے برسایا۔ اب بارش جو ہوتی ہے اس میں غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کی کیسی حکمت ہے کہ ایک مناسب مقدار میں اللہ تعالیٰ بخارات کو اٹھاتا ہے، پھر ان کو بادلوں کی صورت دیتا ہے، پھر وہ بارش جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے وہاں پہ برستی ہے۔ تو کتنی نشانیاں ہیں اس میں۔ اگر زیادہ مقدار میں بارش ہو جائے تب بھی نقصان ہے، کم ہو تب بھی نقصان ہے، تو اللہ کا اندازہ کیسا شاندار ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں نا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس پانی کے ساتھ اس بارش سے اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے پھل پیدا کیے۔ ثمر جو ہوتا ہے نا، مختلف قسم کے پھلوں کو کہتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے جب نرسری میں ہم نے پڑھا تھا سے ثمر، تو اس میں کیا تھا؟ ایک ٹرے میں مختلف پھل رکھے ہوئے تھے، ہے نا؟ تو مختلف قسم کے پھلوں کو کہتے ہیں ثمر۔ تو مختلف قسم کے اللہ تعالیٰ نے پھل پیدا کیے، رزق لکم تمہارے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ ساری نعمتیں بتا کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے، انسانوں کو منع کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، جبکہ تم جانتے بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا خالق ہے۔ تو جو خالق ہے
اور جو ہمارے لیے ضرورتوں کا انتظام کرنے والا ہے وہی عبادت کا حقدار ہے۔ اور ان اگر تم ہو فی میں ریب شک میں مما اس سے جو نزلنا نازل کیا اتارا ہم نے علی عبدنا اپنے بندے پر، بندے سے مراد یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فَأْتُو پس لے آؤ بصورت ایک صورت میں مثل ہی مانند اس کے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں چیلنج کیا ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ ہمارے بندے جو ہیں، ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ اپنی طرف سے بنا کر لائے ہیں، تو تم بھی ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ وَادْعُوا اور بلا لو شُہَدَاءَکُمْ اپنے مددگاروں کو۔ شہید مانی تو ویسے گواہ ہوتا ہے نا، یہاں پہ گواہ نہیں ہے، یہاں پہ مددگار ہے۔ اپنے مددگاروں کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بلا لو، جس کی بھی مدد چاہتے ہو نا اس کو بلا لو اللہ کے سوا۔ من دون اللہ سوا اللہ کے، ان اگر کنتم تم ہو صادقین سچے، پس یا پھر ان اگر لم نہ تفعلوا تم کر سکو۔ میں نے آپ کو بتایا تھا جو لم لگتا ہے نا یہ اس کام کے لیے لگتا ہے جو کبھی بھی نہیں ہو سکتا، اس کے لیے لگتا ہے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا پس اگر تم نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا اور ہرگز نہیں تم کر سکو گے۔ لن کا مطلب ہرگز نہیں ہوتا ہے، لم کا مطلب نہیں، لن کا مطلب ہرگز نہیں۔ تفعلوا تم کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي پس بچو ڈرو نارا آگ سے، الَّتِي وہ جو وَقُودُهَا ایندھن اس کا، ناسو لوگ، والحجارہ اور پتھر ہیں۔ اگر یہ تم چیلنج پورا نہ کر سکو تو اس آگ سے ڈر جاؤ، اس جہنم سے ڈر جاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں۔ لوگ تو ٹھیک ہے آپ کو پتہ شریعت کے مکلف ہیں، ان سے پوچھ گچھ ہونی ہے تو اس وجہ سے انہیں جہنم میں ڈالا جانا ہے۔ اب پتھروں کو کیوں ڈالا جانا ہے؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا یہاں پہ گواہ سے مراد شہید سے مراد گواہ نہیں ہے، یہاں پہ شہید سے مراد مددگار ہے، تو یہاں پہ بھی ہجارہ پتھر دوسرے پتھروں کو نہیں، یہاں پہ وہ جو بت انہوں نے بنائے ہوئے ہیں نا ان کو ڈالا جائے گا، کیونکہ ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے نا ہمیں کہ جو عبادت کرنے والے ہیں اور جو معبود ہیں ان سب کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ آیت بھی ہے قرآن پاک میں آتی ہے ایک آیت، جب پڑھیں گے پھر میں آپ کو بتاؤں گی۔ تو یہاں پہ ہجارہ سے مراد بت ہیں۔ اعدت تیار کی گئی ہے للکافرین کافروں کے لیے، وہ جو جہنم ہے وہ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ اعدت یہ مجہول ہے۔ مجہول کیا ہوتا ہے؟ اردو میں بھی آپ پڑھتے ہیں جس میں فاعل کا پتہ نہ ہو، یعنی کس نے کام کیا ہے نا وہ ذکر نہ کیا جائے بلکہ کام کا ذکر ہو تو اس کو فعل مجہول کہتے ہیں۔ اعدت تیار کی گئی ہے، اس کا ترجمہ بھی ایسے ہی کریں گے، للکافرین کافروں کے لیے۔ وبشر الذین اور خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو آمنو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، انا بے شک لہم ان کے لیے جنات باغات ہیں، تجری بہتی ہے، من تحتها الانہار اس کے نیچے نہریں۔ خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، جن کا ایمان مکمل ہے۔ دو شرطیں بیان کی گئی ہیں، ایمان اور عمل صالح۔ ایمان کیا ہوتا ہے؟ جن جن چیزوں پر، جن جن باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان پر ایمان لانا ایمان کہلاتا ہے۔ وہ کون سی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، اچھی بری تقدیر پر ایمان اور یوم آخرت پر ایمان۔ یہ ساری باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ایک چیز کا بھی ہم انکار کریں گے نا، ایک فرشتے کا بھی انکار کریں گے یا ایک نبی یا ایک کتاب کا بھی انکار کریں گے نا تو ہم دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ ایک تو ایمان مکمل ہو اور دوسرا نیک اعمال ہو۔ اب نیک اعمال کسے کہتے ہیں؟ نیک اعمال کی تعریف یہ ہے کہ جو کام خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، ٹھیک ہے، اور دوسری شرط اس میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا جائے، اس کو عمل صالح کہیں گے۔ عمل صالح کسے کہتے ہیں؟ خالص اللہ کی رضا کے لیے کام کیا ہو، اور کیا کیسے ہو؟ جیسے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، تو اس کو کہیں گے ہم عمل صالح۔
اپنی مرضی سے آپ جتنا مرضی اچھا کام کر لیں نا، اگر ہمارا طریقہ درست نہیں ہے تو وہ قبول نہیں ہوگا۔ تو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایمان اور عمل صالح کیا ہوتے ہیں۔ انا بے شک لہم ان کے لیے جن کی یہ دو شرطیں پوری ہوں گی نا، ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کو خوشخبری دے دیں۔ کس چیز کی خوشخبری؟ جناتن باغات کی، تجری بہتی ہے من تحتہا الانہار، اس کے نیچے نہریں۔ کلما جب کبھی رزقو رزق دیے جائیں گے، منہا اس میں، جب بھی کچھ اس میں سے کھانے کو دیے جائیں گے نا، من ثمرۃ پھلوں میں سے رزقن رزق، قالو وہ کہیں گے ھذا الذی، یہ وہ ہے وہ جو رزقنا ہمیں دیا گیا، من قبل اس سے پہلے، وَأُوتُوا اور دیے جائیں گے بھی ساتھ اس کے متشابہا ملتے جلتے، یعنی ان کو دنیا سے ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے۔ پھل تو وہی ہوں گے، نام بھی وہی ہوں گے لیکن ذائقے میں وہ مختلف ہوں گے۔ ایک حدیث میں اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اس کا مفہوم میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ وہ ایسی نعمتیں ہیں کہ کسی دل میں اس کا خیال نہیں گزرا، نہ کسی آنکھ نے اس کو دیکھا، نہ کسی کان نے اس کو سنا۔ یہ میں آپ کو مفہوم بتا رہی ہوں کہ اس طرح سے حدیث ہیں کہ وہ ایسی نعمتیں ہیں کہ کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا، اور نہ ہی کسی دل میں اس کا خیال گزرا۔ تو ذائقے اس کے بہت مختلف ہوں گے، نام تو وہی ہوں گے جو ہم دنیا میں سنتے ہیں۔ وَلَهُمْ اور ان کے لیے فیہا اس میں ازواج بیویاں مطہرۃ پاکیزہ، ہر طرح کی گندگی علائش سے پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ وہم اور وہ، ازواج جوڑے کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ، عورتوں کے لیے شوہر اور شوہروں کے لیے بیویاں ان کی۔ وہم اور وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے، یعنی ان کو یہ ڈر نہیں ہوگا کہ ہمیں ان نعمتوں سے نکال دیا جائے گا، یا ان کو یہ ڈر نہیں ہوگا کہ ہم سے یہ نعمتیں ختم ہو جائیں گی یا چھن جائیں گی۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یستحیی نہیں شرم محسوس کرتا، ان یضربا کہ وہ بیان کرے، مثلا مثال، ما بعوضۃ مچھر کی، فما فوقہا یا جو اس سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ شریعت کو بیان کرنے میں، کوئی مسئلہ بیان کرنے میں کوئی کسی قسم کی شرم بیان نہیں کرتا۔ کفار، یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا ہے؟ کفار کہتے تھے کہ یہ اگر کلام اللہ کی طرف سے ہوتا تو اتنی حقیر چیزوں کی مثال تھوڑا بیان کرنی تھی، کہیں مچھر کی کہیں مکھی کی۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی شرم محسوس نہیں کرتا کہ کس چیز کی مثال بیان کریں، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہے۔ فوقہا سے مراد مچھر سے بڑھ کر کوئی حقیر چیز، یا مچھر کے اوپر، مچھر کا پر وغیرہ جو مچھر سے بھی چھوٹا ہوتا ہے، اس کی بھی اللہ تعالیٰ مثال بیان کرنے میں شرم محسوس نہیں کرتے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا پس بہرحال وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے ہیں، فَيَعْلَمُونَ پس وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ بے شک وہ حق ہے، وہ سچ ہے، جو بھی اللہ نے بیان کیا۔ تو ایمان والے ہیں وہ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ جو بھی اللہ نے بیان کیا ہے وہ حق ہے، ان کے رب کی طرف سے ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اور بہرحال وہ جو کافر ہیں، فَيَقُولُونَ پس وہ کہتے ہیں، مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا کیا ارادہ کیا اللہ نے ساتھ اس مثال کے۔ یہ جو میم ہے نا، یہ وقف لازم کی ہے، یہاں پہ رکنا ضروری ہے، تو یہاں پہ ہم اس کو پڑھیں گے مثلا۔ یضلُّ وہ گمراہ کرتا ہے، بھی ساتھ اس کے، کثیرا بہت سے لوگوں کو، ویہدی ہدایت دیتا ہے، بھی ساتھ اس کے، کثیرا بہت سے لوگوں کو۔ یعنی ان مثالوں کے ذریعے سے، اس قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بہت لوگوں کو ہدایت کی توفیق دیتا ہے، اور بہت لوگوں کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا ظلم نہیں ہے کہ اللہ ان کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ اب گمراہ ہوتے کون لوگ ہیں؟ کچھ لوگ سمجھیں گے کہ قرآن کو خود سے نہیں پڑھنا تو خود سے پڑھیں، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن کو خود سے پڑھنے سے انسان گمراہ ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی بتا دیا کہ گمراہ کون ہوں گے، گمراہ فاسق لوگ ہی ہوں گے جو نافرمان ہیں۔ وما یضل بہ اور نہیں گمراہ کرتا ساتھ اس کے، الا الفاسقین سوائے فاسقین کے، یعنی جو نافرمان ہیں اللہ تعالیٰ کے وہی گمراہ ہوتے ہیں۔ الذین وہ لوگ جو، اب فاسقین کی آگے اللہ تعالیٰ نے صفات بتائی ہیں کہ فاسق کس سے کہتے ہیں، وہ کون لوگ ہیں جو فاسق ہیں، جو نافرمان ہیں، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ وہی لوگ ہیں جو گمراہ ہوتے ہیں، ان کو ہدایت کی توفیق نہیں ہوتی۔
الذین وہ لوگ جو ینقضون توڑتے ہیں عہد اللہ اللہ کے عہد کو من بعد میثاقہ بعد اس کے پختہ کرنے کے۔ اب اللہ کا عہد کیا ہے؟ اللہ کے عہد سے مراد وعدہ الست ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں سے لیا ہے۔ یہاں میں آپ کو اتنی ڈیٹیل نہیں بتا رہی، میں الگ سے کوئی ویڈیو بنا کے وعدہ الست کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی۔ یہاں پہ میں کلاس 6 کا سلیبس پڑھا رہی ہوں نا، تو آسان لفظوں میں آپ کو تھوڑا تھوڑا بتا رہی ہوں تاکہ سمجھ آ جائے۔ آگے بھی آپ پڑھیں گے نا تو اللہ کا عہد کیا ہے آپ کے ذہن میں رہے کہ اللہ کا عہد کیا ہے۔ اللہ کے عہد سے مراد وعدہ الست ہے۔ وعدہ الست کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کی روحوں کو نکالا اور ان کو ان کی جانوں پر گواہ بنا کے ان سے عہد لیا۔ ان سے کہا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب روحوں نے اللہ تعالیٰ کو، فرشتوں کو، اپنی جانوں کو گواہ بنا کر اس بات کا اقرار کیا، بلا کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے عہد کیوں لیا تھا وہ مقصد بھی آپ آگے پڑھیں گے۔ ابھی فی الحال آپ نے یاد رکھنا ہے وعدہ الست کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری روحوں سے ان کی جانوں کو گواہ بنا کے یہ عہد لیا ہے کہ ان کا رب صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ تو یہ پختہ عہد اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا ہے، یعنی سب لوگوں سے، جتنے بھی قیامت تک لوگ پیدا ہونے ہیں نا، سب کی روحوں کو اکٹھا ہی اللہ تعالیٰ نے نکال کے یہ وعدہ ان سے لے لیا ہے۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا ہمارا رب کون ہے۔ تو جو اللہ سے عہد کر کے آئے ہیں نا، وہ دنیا میں آ کے شرک کرتے ہیں کچھ لوگ، تو اللہ کے اس عہد کو توڑ دیتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ، اور وہ قطع کرتے ہیں، ماں جو امر اللہ، حکم دیا اللہ نے بھی اس کو، ان یوصل، کہ اس کو جوڑا جائے۔ وہ کیا چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ملانے کا، جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور جو کفار ہیں وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے، اس کو توڑتے ہیں۔ وہ رشتہ داری ہے، وہ صلہ رحمی ہے۔ صلہ رحمی رشتہ داری کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، تو کفار کیا کرتے ہیں؟ شرک کر کے اللہ کے عہد کو بھی توڑتے ہیں اور رشتہ داری کا بھی لحاظ نہیں کرتے۔ جو مکہ کے کفار تھے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے نا، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے۔ ان کو یہ سمجھ تھی کہ اللہ تعالیٰ اکیلے سارا انتظام نہیں سنبھال سکتے، اللہ تعالیٰ کو اور لوگوں کی بھی ضرورت ہے جن کو انہوں نے دیوی دیوتا بنائے ہوئے تھے اپنے۔ تو وہ سمجھتے تھے ان کو راضی کرنا زیادہ ضروری ہے، اگر وہ ان کو راضی کریں گے تو وہ اللہ کو خود ہی راضی کر لیں گے۔ یہ ان کا عقیدہ تھا۔ تو شریک کر کے اللہ تعالیٰ کا عہد جو تھا وہ توڑ دیتے تھے۔ اور رشتہ داری کون سی رشتہ داری تھی؟ جو قریش تھے نا، وہ سارے کفار قریش، یہ سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داری تھے، انہی کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ تو ایک تو اللہ کے عہد کو توڑتے تھے کفار مکہ، اور دوسرا رشتہ داری کا پاس بھی نہیں کرتے تھے۔ وَيُفْسِدُونَ، اور وہ فساد پھیلاتے ہیں، فی الارض، زمین میں، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، اسم اشارہ ہے، ہم الخاسرون، وہ جو خسارہ پانے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں وہ جو خسارہ پانے والے ہیں۔ کیف تکفرون باللہ، کیسے تم انکار کرتے ہو اللہ کا، اور کنتم، تم تھے، امواتن، مردہ، فاحیاکم، پس اس نے تم کو زندہ کیا، ثم، پھر، یمیتکم، وہ تمہیں مارے گا، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، ثم، پھر، الیہ ترجعون، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں اپنی قدرت کہ پہلے تو مردہ تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہ تمہیں مارے گا، پھر مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھائے گا تمہیں، اور پھر بالآخر اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ تو تم اس اللہ کا انکار کیوں کرتے ہو، کفر کیوں کرتے ہو؟ وہ اللہ سے، اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کروا رہے ہیں پھر اپنی نعمتیں بتا کر۔ وہ اللہ سے، وہ ذات جس نے خلق لکم، پیدا کیا تمہارے لیے، ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب، ثم استوی، پھر وہ مستوی ہوا، الی السماء، آسمان کی طرف، ثم استوی، پھر وہ متوجہ ہوا یا مستوی ہوا، الی السماء، آسمان کی طرف، فسواہن، بس ٹھیک ٹھاک کر دیا ان کو، سبع، 7 سماوات، آسمان، وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔
اللہ وہ ذات جس نے تمہارے لیے پیدا کیا زمین میں جو کچھ بھی ہے، زمین میں جو کچھ بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں نا، وہ انسان کی خاطر بنائی ہیں۔ اور انسان کو کس لیے بنایا، اس پہ ذرا غور کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں دنیا کی انسان کے لیے بنائی ہیں، تو انسان کو بھی تو کسی مقصد کے لیے بنایا ہے نا، وہ کیا مقصد ہے؟ کامنٹ میں بتائیے گا مجھے۔ ثم استوى، پھر اللہ تعالیٰ مستوی ہوا، متوجہ ہوا، الی السماء، آسمان کی طرف۔ جب اللہ تعالیٰ نے زمین اور زمین کی ساری چیزوں کو بنا دیا تو پھر اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف متوجہ ہوا۔ اس سے پتہ چلتا ہے زمین پہلے اللہ تعالیٰ نے بنائی، پھر آسمان۔ فسواہن، پس ٹھیک ٹھاک کر دیا ان کو۔ ٹھیک ٹھاک سوا کہتے ہیں نوک پلک سنوارنے کو، جب ایک چیز بنا لی جاتی ہے پھر اس کو دیکھا جاتا ہے کوئی کمی بیشی تو نہیں رہ گئی، پھر اس کو پورا کرنا سوا کہلاتا ہے۔ فسواہن، پس ٹھیک ٹھاک کر دیا ان کو، سب آسات سماوات، آسمان، 7 آسمان ہیں اور 7 ہی زمینیں ہیں، یہ ایک اور آیت سے پتہ چلتا ہے۔ انی وہوا، اور وہ بکلی ہر ایک شیئن چیز کا علیم، جاننے والا ہے، ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو آسان سا لیسن تھا، اس کو دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں۔ میں آپ کو اس کی تفسیر تھوڑی تھوڑی بتا دیتی ہوں، اور اس کا ترجمہ جو ہے نا آپ نے دوبارہ سے رپیٹ کر کے اس کو سننا ہے، جب 2-3 دفعہ دہرائیں گے نا تو پھر ترجمہ آتا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدو، عبادت کرو، ربکم الذی، اپنے رب کی، وہ جس نے خلقکم، پیدا کیا تم کو، والذین، اور ان کو جو من قبلکم، تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ الذی، وہ ذات جس نے جعل، بنایا، لکم، تمہارے لیے، ارضا، زمین کو، فراشا، فرش یا بچھونا، والسماء، بناء، اور آسمان کو چھت، وانزل من السماء، اور اتارا آسمان سے، ماء، پانی، فاخرج به، پس نکالا ساتھ اس کے، من الثمرات، رزقا لکم، پھلوں سے رزق تمہارے لیے، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، پس نہ تم بناؤ اللہ کے لیے شریک، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، اور اگر تم ہو شک میں اس سے جو ہم نے اتارا، علی عبدنا، اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، فَأْتُوا، پس لے آؤ، بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک صورت مانند اس کے، وَادْعُوا، اور بلا لو، شُهَدَاءَکُمْ، اپنے مددگاروں کو، مِن دُونِ اللہِ، اللہ کے سوا، إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم ہو سچے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم نہ کر سکو، یہاں پہ نون نہیں پڑھنا، جب شد آ جائے، شد سے پہلا حرف ساکن ہو تو وہ سائلنٹ ہو جاتا ہے، وہ پڑھنے میں نہیں آتا، اس کو پڑھنا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، پس اگر تم نہ کر سکو اور ہرگز تم نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا، پس ڈرو، نارا، آگ سے، الَّتِی، وہ جو، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، اُعِدَّتْ لِلْکَافِرِینَ، تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، وَبَشِّرِ الَّذِینَ آمَنُوا، اور خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک اعمال کیے، أَنَّ لَهُم، بے شک ان کے لیے، جنات تجری، جنت ہیں، باغات ہیں، بہتی ہیں، من تحتها الانہار، اس کے نیچے نہریں، کلما، جب کبھی، رزقوا، رزق دیے جائیں گے، منہا، اس میں سے، من ثمرات، پھلوں میں سے، رزقاً، رزق، قالوا، وہ کہیں گے، ھذا الذی، یہ وہ ہے وہ جو، رزقنا، ہم رزق دیے گئے، من قبل، اس سے پہلے، وَأُوتُوا، دیے جائیں گے، یہ مجہول کا صیغہ ہے، اوتو، دیے جائیں گے، بھی، ساتھ اس کے، متشابہہ، ملتے جلتے یعنی ذائقوں میں مختلف، نام اور شکل میں ملتے ہوں گے، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، فیہا، اس میں، ازواجن، بیویاں یا جوڑے، مطہرۃ، پاکیزہ، ہر طرح کی علائش سے پاک، وہم، اور وہ، فیہا، اس میں، خالدون، ہمیشہ رہیں گے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یستحیی، نہیں شرم محسوس کرتا، ان یضرب، کہ وہ بیان کرے، مثلا، مثال، ما بعوضۃ فما فوقها، مچھر کی یا جو اس سے بڑھ کر ہے، یعنی اس سے بھی بڑھ کر حقیقی چیز کی مثال بیان کرنے سے شرم محسوس نہیں کرتا،
فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بس بہرحال وہ لوگ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ بس وہ جانتے ہیں کہ بے شک وہ حق ہے، وہ سچ ہے ان کے رب کی طرف سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا بہرحال وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جو انکار کرتے ہیں، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا بس وہ کہتے ہیں کیا ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس مثال کے ساتھ۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وہ گمراہ کرتا ہے ساتھ اس کے بہت سے لوگوں کو اور ہدایت دیتا ہے ساتھ اس کے بہت سے لوگوں کو۔ وما یضل بہ الا الفاسقین اور نہیں گمراہ ہوتے ساتھ اس کے مگر نافرمان ہی۔ الذین نافرمان لوگوں کی خصوصیات بتائی ہیں اللہ تعالیٰ نے، وہ کون سے لوگ ہیں جو نافرمان ہیں۔ الذین وہ لوگ جو ینقضون توڑتے ہیں عہد اللہ کے عہد کو، من بعد میثاقہ بعد اس کے پختہ کرنے کے۔ میں نے آپ کو بتایا اللہ کا عہد کیا ہوتا ہے، وعدہ الست کو کہتے ہیں۔ وعدہ الست کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی ساری اولاد سے جو وعدہ لیا، ساری اولاد کی روحوں سے وعدہ لیا تھا کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی رب نہیں ہے، انہوں نے یہ اللہ سے وعدہ کیا ہے۔ تو جو کفار مکہ تھے انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کے اس عہد کو جو اللہ سے کر کے آئے تھے شرک کر کے توڑ دیا۔ من بعد میثاقہ بعد اس کے پختہ کرنے کے، یعنی پختہ عہد کرنے کے بعد۔ وَيَقْطَعُونَ وہ قطع کرتے تھے مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ جس کا اللہ نے حکم دیا کہ اس کو جوڑا جائے۔ وہ کیا ہے؟ وہ رشتہ داری تھی، اللہ تعالیٰ نے رشتہ داری کو ملانے کا، جوڑنے کا حکم دیا، وہ اس کا بھی لحاظ نہیں کرتے تھے۔ وَيُفْسِدُونَ وہ فساد پھیلاتے ہیں فی الارض زمین میں۔ اولئک هم الخاسرون یہی وہ لوگ ہیں وہ جو خسارہ نقصان اٹھانے والے ہیں، آخرت کا نقصان۔ میں نے آپ کو بتایا تھا فلاح کامیابی کیا ہے، جو جنت میں داخل کر دیا گیا، جہنم سے اس کا چھٹکارا ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا، وہ فلاح ہے۔ اور خسارہ نقصان کیا ہے؟ جو جہنم میں داخل ہوا، جو جہنم میں داخل ہوگا وہ نقصان میں رہے گا۔ کیف تکفرون باللہ اللہ تعالیٰ اب ان سے سوالیہ انداز اختیار کر رہے ہیں، تم کیسے انکار کرتے ہو اللہ کا۔ وکنتم امواتا تم تھے مردہ، فاحیاکم پس اس نے تم کو زندہ کیا، ثم پھر یمیتکم وہ تم کو مارے گا، ثم یحییکم پھر وہ تم کو زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ والذی وہ ذات جس نے خلق لکم پیدا کیا تمہارے لیے، ما فی الارض جمیعا جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا، ثم استوی پھر وہ متوجہ ہوا، الی السماء آسمان کی طرف، فسواہن پس ٹھیک ٹھاک کر دیا ان کو، سبع سات سماوات آسمان، وہوا اور وہ بکل شیء علیم ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ تو یہ آپ نے آسان اس کا ترجمہ اور اس کا مفہوم سمجھ لیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اب اگلے لیسن میں ہم چوتھا رکوع پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔